بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام میاں محمد علی ایڈوکیٹ ہے، لیکن آج آپ سے ایک ایڈوکیٹ نہیں بلکہ ایک 8ویں جماعت پاس انسان بات کرے گا، جو کہ میرے اس کسان بھائی کو یہ سکھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ 1 ایکڑ پہ اگر 2.5 لاکھ روپے کما رہے ہو یا 2 لاکھ روپے، یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں لاہور میں، تو میرے پاس ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ ایک رقبہ فور سیل ہے، جس کی وجہ سے میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ میں یہ خیال اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے شیئر کروں، کیونکہ وہ حدیث میرے ذہن میں ہے کہ لوگوں کی افادیت میں آپ کا بھلا ہے۔ آپ امیر ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کا بھلا کرو۔ تو بات ایسے ہے کہ 9 ایکڑ رقبہ ہے، 50 لاکھ روپے ایکڑ ڈیمانڈ ہے، کنوں کا باغ ہے، ٹوبا ٹیکسنگ علاقہ ہے، رجسٹری انتقال کلیئر ایریا ہے۔ آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈی سی ریٹ جسے بولتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اس کی چیک کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جس میں لازمی بات ہے، کوئی 4.5 کروڑ روپیہ 5 کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے، تو اس نے آنکھیں بند کر کے یا یہ اینک لگا کے سودا نہیں لینا۔ تو لازمی بات ہے کہ لوگ اپنی پوری تسلی کرتے ہیں، تسلی کرنے کے بعد ہی پروڈکٹ کو پرچیز کیا جاتا ہے۔ تو میرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ ویڈیو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ اس زمین پہ 1 ایکڑ کی 1 سال کی کمائی 5 لاکھ روپے، یعنی کہ 45 لاکھ روپے کا پھل اس سال کنوں کا اترا ہے اس 9 ایکڑ سے۔ 5 9 45، یعنی کہ 5 لاکھ روپے ایکڑ۔ ایک بندہ 50 لاکھ روپیہ ایکڑ والی جگہ سے کما رہا ہے، نہری پانی ہے، اور گاؤں سے تقریباً 2 مربع کے فاصلے پہ جگہ ہوگی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ لوگ بیچارے وہی آلو کاشتکار، وہی پیاز، مٹر بیج، ٹماٹر، اور ارننگ ان کی کیا ہے؟ ٹھیکہ کیا ملتا ہے مالکوں کو، یا جو کاشتکار ہے بیچارہ اسے کیا بچ جاتا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے۔ جو لوگ کاشتکاری سے منسلک ہیں، حالانکہ میرا بزنس سیل پرچیز کا، تو اگر 50 لاکھ روپیہ ایکڑ سے 5 لاکھ روپیہ ایکڑ کمایا جا رہا ہے، تو 20 لاکھ روپیہ ایکڑ بھی کمایا جا رہا ہے۔ وہ ہے پپیتے کی کاشت۔ اب اس کے بارے میں کافی لوگوں نے غلط افواہیں بھی پھیلائی ہیں کہ جی یہ غلط ہے، فراڈ ہے، میرے ساتھ نقصان ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ لوگ وجہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ نقصان کیوں ہوا ہے۔ نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جو بیج خریدا ہے وہ بیج غلط خریدا ہے، وہ بیج نقلی خریدا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ کچھ اللہ پاک کے بھی فیصلے ہوتے ہیں بیچ میں، تو لہٰذا ہر جگہ پہ آپ کو یہاں پہ سنبھل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ اچھے برے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہر فیلڈ میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا مشورہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پنجابی جی کہتے ہیں گلی تھان تے پیر رکھنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور ہمارا بھائی ہے پاکستانی پوٹوہار کا، اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے کہ ایک کنال سے وہ 20 لاکھ روپیہ ارننگ کر رہا ہے
ایک سال میں، کدھر 2 لاکھ روپے ایکڑ، کدھر 5 لاکھ روپے ایکڑ، کدھر 20 لاکھ روپے ایکڑ، اور کہاں ایک کنال کا 20 لاکھ روپیہ، یعنی کہ 1,60,00,000 روپیہ تو وہ 1 ایکڑ کی کمائی لے گیا. حالانکہ اس نے 16 مرلے کا ایک فینسنگ وہ بنایا ہے، اور اس میں سب سے مہنگے جو پھل ہیں، جو شاید آپ سنیں گے بھی پہلی مرتبہ، کیونکہ میں ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا لوگوں کی طرح کہ پہلے اپنی بات پہ 5 منٹ ضائع کروں تاکہ میرا وہ اپنا یہ ٹائم رینج بڑھے. آپ کو پتہ ہے میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا بندہ ہوں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 8ویں پاس میں اس وجہ سے بنا ہوں کیونکہ ہمارا کسان بیچارہ ان پڑھ ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی کمائی کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے. اور آج کل کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ آپ اپنے منہ سے بولنا ہے صرف آپ نے یوٹیوب کے اوپر جا کے، اور وہ آپ کے سامنے پکچر وہ فلم کھل کے آ جانی ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کتنے چائنیز ریسٹورنٹ ہیں جو ابھی تک سیلڈ امپورٹ کر رہے ہیں تھائی سے، چائنا سے. کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے ان کو؟ کیوں ادھر کوئی مٹی کوئی اور خاص قسم کی ہے یا زمین کوئی خاص ہے؟ یہی زمین ہے میرے بھائی، یہی چیز ہے، صرف بیج کا فرق ہے. آپ بیج اچھی کوالٹی کا منگواؤ، اچھی کوالٹی کا بیج لگاؤ، اچھا پودا اگاؤ، اور آپ جو ہے خود جا کے مارکیٹنگ. اب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، میں جاتا ہوں مارکیٹ کے اندر، میں جا کے وہ چیز تلاش کرتا ہوں. کو مکان چاہیے، پلاٹ چاہیے، کرائے پہ گھر چاہیے، کرائے پہ گودام چاہیے، فیکٹری چاہیے، مجھے خود جانا پڑتا ہے. میں جاتا ہوں یا میں اپنے لڑکے کو سروے پہ بھیجتا ہوں، محنت کرتا ہوں. اسی طرح ہر فیلڈ کے پیچھے محنت ہے. آپ محنت کریں اور اس سے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور آپ 1 ایکڑ سے ماشاءاللہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں، بنسبت یہ کہ آپ وہی دادا پردادا کی وہ جو پرانی کاشتکاری ہے اس کے اوپر لگے رہیں. ابھی تو لاہور کے اندر، لاہور کے گرد و نواح کے اندر تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے ایکڑ ہو گیا، اور لوگوں نے کاشتکاری والی جگہ کو کاٹ کے تو پلاٹنگ کرنا شروع کر دی ہے اس کی. حالانکہ وہاں سے یہ 2 ویڈیو صرف آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا اینالائز کریں. آپ میری بات کے اوپر نہ رہیں کیونکہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، انسان ہوں، ٹھیک ہے. میرے بات حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کے نیچے کمنٹس بھی پڑھیں اور اس کے ڈرا بیکس بھی دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس بندے نے غلطی کہاں پہ کی ہے جس نے نقصان کیا ہے، اور جو پروفٹ گین کر رہا ہے، جو نفع کما رہا ہے، اس نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اپنا جو اس نے غلطیاں کرنی تھی وہ نہیں کی. تو وہ کون سے ایسے صحیح رستے پہ چلا ہے جو 20 لاکھ روپے ایکڑ لے گیا اس کی فصل میں سے پپیتے کی، اور وہ بیچارہ جس کو نقصان ہو گیا پپیتے کی فصل میں سے، تو اس نے اپنا کیا غلطیاں کی. یہ سب چیزیں نوٹ کرنے سے ہی پتہ چلے گا. اچھا جناب، رقبہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر 9 ایکڑ رقبہ ہے، 50 لاکھ روپیہ ایکڑ ڈیمانڈ ہے، نیگوشیبل ہے. لیکن تھوڑا بہت ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ہمارا اتنا فرق نہیں ہوتا مارکیٹ کے حساب سے جس طرح لوگ مانگتے ہیں، اور پھر پٹھانوں والا حساب نہیں ہے. اور 5 لاکھ روپے ایکڑ کی کمائی ہے، نہری پانی ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گیا سیل پرچیز کی ڈیل. اب میں آپ کو وہ اپنا لنک جو ہے وہ دکھاتا ہوں. آپ اس لنک کے اوپر جا کے سرچ کریں اور اپنی انکم کو
बढ़ाएं अगर आप काश्तकारी के साथ मुंसलिक हैं। अच्छा जी, ये पहला लिंक है पपीते वाले भाई साहब जो हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ अगर आपको समझ ना लगे। ये लिखा हुआ है जी, 1 एकड़ फार्मिंग एंड 64 lakhs इनकम फ्रॉम अमेजिंग फार्मिंग, ठीक है। और जो चैनल है उसका नाम है साडा सोना देश पंजाब। 241K इसके व्यूअर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं इसी तरह ही आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा, आपको पता है, उसमें आईटी में वीक हूँ, तो अगर ये क्लियर नहीं हुई तो कोशिश करूँगा इसको मज़ीद क्लियर करने की। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साडा सोना पंजाब, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 एकड़ फार्मिंग एंड 64 lakh इनकम फ्रॉम अमेजिंग फार्मिंग। तो ये है जी वो पपीते वाले भाई साहब जो 20 लाख रुपया एकड़ से कमा रहे हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए वाला सौदा तो मेरे पास है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले भाई साहब की तरफ जो माशाल्लाह एक कनाल भी नहीं, 16 मरले की फेंसिंग के अंदर उन्होंने तकरीबन कोई जगह नहीं छोड़ी मेरे ख्याल में ज़मीन में। और ऐसा हमें करना चाहिए उस फार्मर को जिसका काम ही ज़मीन के साथ मुंसलिक है, कि वो कहाँ से कितना फ़ायदा ले सकता है। तो ये वीडियो जो है मेरे ख्याल में देखने वाली वीडियो है, और इसका मैं लिंक आपको शो करता हूँ जी। ये लिखा हुआ है जी, बेनिफिट्स ऑफ टनल फार्मिंग ऑन 1 कनाल अर्न 2 million रुपीज़ एनुअली एट द रेट अकील। अरशद भी लोग है ये, लेकिन ये जो अरशद साहब हैं ये मेन बंदे नहीं हैं। मेन बंदे जो हैं वो अकील साहब हैं जो कि ये फार्मिंग कर रहे हैं। अकील साहब का भी लिंक मैं शेयर करता हूँ, पहले आप ये देख लें, ठीक है। ये ऐसे होगा, कुछ ऐसे क्लियर हो जाए। अब मैं आपको अकील साहब का जो लिंक है वो शेयर करता हूँ। अकील साहब का है जी फ्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट, ठीक है जी, और फ्रूट फार्मिंग इन पाकिस्तान इनके चैनल का नाम है। और इनका कुछ ऐसा आपको ये देखने में मिलेगा। जो अकील साहब जो मेन फार्मर है इस चीज़ के, मेन किसान जो अकील है, जो जिसने 16 मरले की फेंस लगा के, बाड़ लगा के, तो ये बंदा 20 लाख रुपया 16 मरले में से कमाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर असल वजह यह है कि ये पढ़ा लिखा है, ठीक है, और इसको ऐसी ये सारी चीज़ें आपको बताएगा इस वीडियो के अंदर। कहाँ से बीज खरीदना है, कहाँ से क्या करना है, कब कौन सी चीज़ उगानी है, इलाका इसका पोटोहार है, आपने वेदर का कैसे ख्याल करना है, आपने पौधे को किस चीज़ से बचाना है। वो जो हमारे किसान भाई हैं उनको आधी चीज़ों का तो वैसे ही पता चल जाता है वीडियो देख के, ठीक है। कि हमारे पंजाब में मिसाल के तौर पे लाहौर है, लाहौर में या गुजरांवाला है या गुजरात है या मंडी है, कोई भी एरिया जो है, कसूर है, कि वहाँ पे वेदर को हमने कैसे कंट्रोल करना है, लू से कैसे बचाना है पौधे को, ठीक है, और कौन कौन से पौधे लगाने हैं, ठीक है। इनकी कुछ गुफ्तगू भी मैंने रिकॉर्ड की है जो कि मैं आपको 1 या 2 मिनट की सिर्फ सुनाऊंगा। पहले तो वो कह रहा है जी कि आपने 1000 से 1200 पौधा लगाना है 1 एकड़ में, और उसमें से आपका 200 के करीब पौधा ज़ाया हो जाएगा, और बाकी जो आपका 1000 या 800 या जितना भी आप लगाते हैं उस हिसाब से आपका पौधा बचता है, वो आपको जो फल जनरेट करेगा वो करेगा। वो कहता है कि एक नाकाम से नाकाम पौधा भी आपको
2 من فروٹ جو ہے وہ دے جاتا ہے۔ اب آپ 2 من کو ضرب کر لیں 4 کے ساتھ، تو 2 من کو ضرب کر لیں جی، وہ اب وہ بتا رہا ہے کہ جو میگا سٹیز ہیں، جو بڑے شہر ہیں، ان کے اندر مارکیٹس ہیں، اور وہاں پہ آپ کا پپیتا جو ہے وہ سیل ہوگا منیمم 100 روپے کلو کے اوپر یہ سیل ہوگا، کیونکہ مارکیٹ میں بھی کبھی کبھار لینے گیا ہوں تو مجھے بھی 250-300 روپے سے نیچے پپیتا نہیں ملا۔ یہ باقی آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر سارا یہ گائیڈ کر دے گا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کاشتکار بھائی جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، 1 ایکڑ کے اوپر 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں، وہ 1 ایکڑ سے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ بھی کما سکتے ہیں۔ اور ایک بھائی نے تو کمال ہی کر دیا ہے، وہ میں نے آپ کو ان کا لنک بھیج دیا ہے۔ 1 کنال میں سے وہ بندہ 20 لاکھ روپے کما رہا ہے۔ جو بندہ 4000 روپے کلو پھل، جس کا نام میں نے بھی پہلی مرتبہ ہی سنا ہے، وہ آپ اس کے اندر 7 قسم کے پھل وہ اگا رہا ہے، وہ بھی آپ نام سنیں گے، ڈیفرنٹ قسم کے نام ہیں، ایلیٹ کلاس کھاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، تو ایزیلی آپ اس سے پیسہ بنا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایگریکلچر لینڈ کو اگر ہم ضائع کر دیں گے پلاٹنگ کر کے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پلاٹنگ کریں ہم اس لینڈ کو جو پتھریلی ہے، جو ایگریکلچر نہیں ہے، جو ایگریکلچرل لینڈ ہے، نہری پانی ہے جس کے پاس، اس کو ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا، تو میرے والے سودے کو ذہن میں رکھیے گا۔ 9 ایکڑ 45 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ فی ایکڑ جگہ، کمی بیشی کے چانسز متوقع ہیں، اور 45 لاکھ روپیہ اس سال کا پھل ہے اس کا، 5 لاکھ روپیہ ایکڑ، یعنی کہ 9 ایکڑ 5 45 لاکھ روپے کا پھل اس سال کی کمائی ہے اس 9 ایکڑ جگہ کی، جو 50 لاکھ روپے ایکڑ ہے۔ اور جو 2.5 کروڑ روپے ایکڑ کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں، اور ٹرانسپورٹیشن جو آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں 2-2.5 گھنٹے کا راستہ موٹر وے کے اوپر اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔